قرآن اترا ہے عائشہ کی شان کے اندر. اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے نا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے یہ عزت عطا کی, عافیت بخشی, فضیلت دی, خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا, مبارک ہی وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا, رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا, فقط فرشی نہیں عرشی بھی تو کرتے ہیں ادب تیرا, صرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں یہ پایا کہ پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. ہاں مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ صدیق اکبر وہ ہے جس کی بیٹی عائشہ کے دوپٹے کو یہ فرض یہ شرف حاصل ہے کہ عائشہ کا دوپٹہ پرچم اسلامی بن کر بدر کے میدان میں لہرایا گیا ہے. تو صدیق کی دوسری بیٹی اسما کہاں پیچھے رہنے والی ہے, اسی اسما کا دوپٹہ ہجرت کے موقع پر کام آیا ہے جسے شریعت نے 2 رسیوں والی کہا ہے. اپنے دوپٹے کو پھاڑا ہے, آدھے کو سر پہ ڈال دیا ہے اور آدھے کو باندھ کے سامان جو توشا تھا وہ رسول اللہ کو دیا ہے. میں نے کہا صدیق وہ مبارک ہستی ہے جس کی بیٹیوں کے دوپٹے اسلام کا پرچم بن کے لہرائے ہیں. ہجرت میں بھی صدیق کی بیٹی کا دوپٹہ کام آیا ہے, اور بدر جو سب سے اہم ہے وہاں بھی صدیق کی بیٹی کا دوپٹہ کام میں آیا ہے. تو قرآن نے صدیق کی بیٹی کی وضاحت کی ہے, قرآن نے صدیق کی بیٹی کی بلندی کو بیان کیا ہے. صرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں نے پایا کہ پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. تو میں نے پہلی بات پیش کی القرآن هو المنزل علی الرسول, یاد ہے قرآن کسے کہتے ہیں؟ جی بولے بھائی, قرآن کسے کہتے ہیں جو رسول اللہ پر بولے. آپ میں اکیلے ہی بول رہا ہوں, میں نے ذمہ داری لے رکھی, آپ ہی تو بولے کچھ. ہاں ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں نا یار مذاکرہ ہو جائے, کچھ مذاکرہ ہونا چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہو میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سمجھو. کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ پیاز لینا حرام ہے, وہ گھر پہنچا پیاز اٹھا کے باہر پھینک دیا. کہا کیا؟ کہ مول صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے. یار مول صاحب نے تو کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے, پیاز نہیں کہا تھا. مول صاحب نے کہا ٹی وی دیکھنا حرام ہے, گھر گیا بیوی سے کہا پردہ کر دے. میں نے دیکھتا. کیوں؟ کہ مول صاحب نے آج کہا بیوی کو دیکھنا حرام ہے. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دوا پڑھتے رہے, ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دوا پڑھتے رہے, بس ایک نقطے نے ہمیں مجرم بنا دیا. یہ تو کہیں نہ ہو آپ سو رہے ہو اور جا کے مول صاحب نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ہاں تو جاگ کے سن رہے ہیں, جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آگے چلو, یا تھک گئے تو دعا پڑھا دو. چلو آگے, 2 باتیں اور باقی. میں تو سوچ رہا تھا ایک اور آگے چلوں گا, ایک آیت میں نے پڑھی تھی. بہرحال تو قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن هو المنزل علی الرسول, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات والمکتوب فی المصاحف, قرآن اسے کہتے ہیں جسے صحابہ نے 2 گتوں کے اندر جمع کیا ہو. پہلے زمانے میں جمع کیا نہیں تھا, تختیوں پر لکھا ہوا تھا, پتوں پر لکھا ہوا تھا یا پتھروں پر لکھا ہوا تھا. جمع ایک جگہ نہیں کیا ہوا تھا. جب جنگ یمامہ ہوئی ہے اور مسلمہ کے ساتھ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کو جب جہنم رسید کیا ہے اور 1200 مسلمان شہید ہوئے جس میں 700 قرہ شہید ہوئے, فکر ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آئے, کہا ایسے صحابہ شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن بہت سارا ہمارے پاس سے نکل جائے گا. تو کہا کیا کرنا چاہیے, لمبی بات ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو صدر بنایا گیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی کہ بھائی یہ لوگ قرآن کو جمع کریں گے. اب قرآن کو جمع کرنے لگے ہیں, 2 شرطیں لگائی ہیں کہ قرآن کی جو بھی آیت لائے گا 2 شرطیں اس میں پائی جانی چاہیے. پہلی شرط یہ ہو کہ سب کو پتا ہو کہ یہ قرآن کی آیت ناسخ ہے, منسوخ یعنی ریجیکٹڈ نہیں ہے, ناسخ ہونی چاہیے, سب کو پتا ہونا چاہیے. اور جب اتری ہے اترتے ہوئے اس کو 2 گواہوں نے دیکھا ہو اور ساری آیتیں آ رہی ہیں اور اس پر 2 یہ جو شرطیں ہیں پوری ہو رہی ہے. اور یوں ہوتے ہوتے قرآن مقدس کی 540 رکوع بنے ہیں, 6600 آیتیں بنی ہیں, 30 پارے بنے ہیں, 7 منزلیں بنی ہیں. لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی تھی.
اب دیکھیے قرآن مقدس کا معجزہ دیکھیے. اب ان دو آیتوں کو پارہ نمبر سورت نمبر 9 آیت نمبر 149 سورت توبہ کی آیت نمبر آخری فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور دوسری آیت سورت نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 23 پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا. یہ دونوں آیتیں وہ صحابی لائے ہیں جسے خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. وہ لائے, سارے صحابہ نے کہا ہم مانتے ہیں یہ ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے, لیکن اس پر دو گواہ ہونے چاہیے. خزیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب یہ اتری تھی میں اکیلا ہی تو تھا, دو صحابی میں کہاں سے لاؤں, مصطفیٰ سے میں نے سنی ہے اور کوئی تھا ہی نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس کو قرآن سے نکالا جائے یا قرآن میں رکھا جائے. صحابہ کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق بیٹے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حمیدی کے استاد عبد الرزاق سنانی نے مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ مصنف ابن عبد الرزاق یہ کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مایا ناز شاگرد ہیں. تو لوگ آج بخاری کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں. میں نے کہا بخاری کے جو استاد ہیں ان کا دادا استاد میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میں نے کہا امام بخاری نے جن سے روایتیں کی ہیں, جن روایتوں پر 22 پر ناز کرتے ہیں, وہ روایتیں 20 میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی ہے. میرا امام وہ ہے جس کے شاگردوں پر امام بخاری ناز کرتا ہے. امام بخاری کے دادا استاد میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں ایک واقعہ مجھے یاد ہے, تمہیں بھی ہو سکتا ہے یاد ہو. کہا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. ان الیہودی فقدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ مجھے قرضہ دے دیجئے. رسول اکرم نے فرمایا فقد قضیت, میں نے قرضہ دے دیا. وہ یہودی پہلے آیا قرضہ لے کے بھاگ گیا. اسے پتا تھا کہ کوئی گواہ ہے نہیں, میں بھاگ جاؤں گا, دوسری بار آؤں گا اور میں لے جاؤں گا. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. آقا نے فرمایا ہے میں نے تجھے دے دیا ہے. وہ کہنے لگا کہ گواہ پیش کرو. رسول اکرم نے فرمایا گواہ تو اس وقت کوئی نہیں تھا. وہ کہنے لگا نہیں تو میرا قرضہ دو. ادھر خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور فوراً آئے. یہودی سے کہا اوے جھوٹے, میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دیا ہے. اب وہ جھوٹا تو جھوٹا ہو رہا ہے, کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوتا ہے. اب اس نے دیکھا یار میں تو پکڑا گیا, وہ بھاگ گیا. حضرت خزیمہ اس کی چھاتی پر چڑھ کے کہا کہ جاتا ہے نہیں تو میں تیری تیسی کروں. وہ بھاگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ تجھے پتا ہے جھوٹی گواہی جہنم میں لے جاتی ہے, تو نے کیوں گواہی دی؟ خزیمہ کہنے لگے ہاں آقا مجھے پتا ہے کہ جھوٹی گواہی جہنم میں لے جاتی ہے, لیکن آقا میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی ہے, سچی گواہی دی ہے. کہا تو نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. کہا پھر کیسے گواہی دی؟ آقا آپ کے کہنے پر میں نے خدا کو خدا مانا ہے, خدا کو میں نے دیکھا نہیں ہے. میں نے جنت کو مانا ہے, جنت کے 8 درجوں کو میں نے مانا ہے, 8 بابوں کو میں نے مانا ہے, دوزخ کو مانا ہے, اس کے 7 درجوں کو میں نے مانا ہے, اور میں نے فرشتوں کو مانا ہے. میں نے یہ مانا جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو میں نے رسول اللہ مانا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہنے لگے میں نے بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے چکا ہوں, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. آپ کے کہنے پر جب میں خدا کو خدا مان بیٹھا ہوں تو آپ کے کہنے پر میں کیا یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ یہ خزیمہ ذو شہادتین ہے, یہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر ہوگی. وہ کہتے ہیں کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت, یہ قرآن کا معجزہ. اور یہ جو ہے نا یہ مشرا یہ ایک حدیث کی نقل کرتا ہے.
حدیث کون سی؟